24/7 teachers training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ دال پر مشتمل ہے، جس کا عنوان مواخات مدینہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم جان سکیں، مواخات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواخات مدینہ کی اہمیت جان سکیں، معاشرے میں مواخات اور بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کیا کام سر انجام دیا تھا؟ کیا آپ نے مواخات مدینہ کے بارے میں سنا ہے؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور طلبہ کو مواخات کا معنی سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ کتاب کی مدد سے انہیں مزید بتائیں کہ کفار کے مظالم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ مسلمان خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے مسلمان مدینہ منورہ کے لوگوں پر بوجھ نہ بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ رشتہ اسلامی تاریخ میں مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو انصار کا نام دیا، جس کے معنی ہیں مددگار۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ سبق کے اگلے حصے کے لیے طلبہ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کا نام لیتے اور ایک مہاجر کا اور انہیں آپس میں بھائی قرار دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اس کے بعد کتاب کی مدد سے طلبہ کو مواخات مدینہ کے بنیادی نکات بتائیں۔ طلبہ سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ سرگرمی: موجودہ دور اور مسلمانوں کا آپس میں مواخات کے موضوع پر طلبہ سے کمرہ جماعت میں گفتگو کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ انصار مدینہ سے مواخات کے بارے بعد عظیم ایثار کی مثال قائم ہوئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انصار نے مہاجرین کو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب جانا۔ ایسے میں مہاجرین نے بھی اپنے انصاری بھائیوں کا خیال کیا اور ان پر بوجھ نہ بننے کی پوری کوشش کی۔ مواخات کے بعد مدینہ منورہ میں ایک عظیم اسلامی معاشرے نے جنم لیا جو پھلتا پھولتا گیا۔ اس کے بعد طلبہ سے اس سبق کے اس حصے کی پڑھائی بھی کروائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ آج کے دور میں ہم مواخات کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپس میں یکجہتی کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ گھر کے کام کے لیے طلبہ کو مواخات مدینہ کے نکات کاپی پر لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔